السلام علیکم جی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایپریپائیٹینٹ کی میڈیسنز کے بارے میں۔ تو اچھا، جو ہمارے پاس ایپریپائیٹینٹ میڈیسن ہے، اس کی جو کلاس ہے وہ مطلب جو جس کلاس سے اس کا تعلق ہے وہ اینٹی میٹک ہے۔ تو آج اس کی جو اسپیسیفک یوزز وغیرہ ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اس کے سائڈ ایفیکٹ اور میکینزم آف ایکشن کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آج ایپریپائیٹینٹ کے جو اسپیسیفک یوزز ہیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو یوز ہے پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف نوزیا اینڈ وامٹنگ ریلیٹڈ ٹو کیموتھراپی۔ اچھا، کیموتھراپی کی وجہ سے جو بھی نوزیا اور وامٹنگ آتی ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ آف کیموتھراپی انڈیوز نوزیا وامٹنگ اینڈ پیڈیاٹرک پیشنٹ۔ اچھا، جو پیڈیاٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں مطلب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس میں جو کیموتھراپی کی وجہ سے نوزیا وامٹنگ انڈیوس ہوئی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، مینجمنٹ آف پوسٹ آپریٹیو نوزیا وامٹنگ۔ اچھا، جو آپریشن کرنے کے بعد جو نوزیا وامٹنگ کی فیلنگز آتی ہیں ڈیو ٹو انیستھیزیا، تو اس کی مینجمنٹ بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ مینجمنٹ آف نوزیا وامٹنگ ان ادر کنڈیشن۔ اچھا، ہم اس کو ادر کنڈیشن میں بھی یوز کرتے ہیں۔ ان سم کیسز ہیلتھ کیئر پرووائڈر میں پرسکرائب ایپریپائیٹینٹ آف لیبل ٹو مینیج نوزیا وامٹنگ associated with other conditions like radiation therapy etc۔ اچھا، جو ریڈیشن تھراپی کی وجہ سے جو نوزیا وامٹنگ آتی ہے تو اس میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں آف لیبل۔ تو یہ سارے اس کی یوزز تھے۔ آپ اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے، یہ مطلب ہمارے باڈی میں کیسے کام کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایپریپائیٹینٹ ورک بائی بلاکنگ دا ایکشن آف سبسٹانس پی۔ ہمارے باڈی میں ایک سبسٹانس ہے جس کو ہم پی سی جانتے ہیں، وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے انوالو ان نوزیا وامٹنگ، پھر یہ جو کہ نوزیا وامٹنگ میں انوالوڈ ہے ان دا برین۔ اچھا، ہمارے برین میں ایک سبسٹانس ہے جس کو ہم پی سی جانتے ہیں۔ تو جو پی کا کام ہے وہ ہمارے وامٹنگ اور نوزیا میں انوالو ہے برین میں، تو اس کی ایکشن کو بلاک کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بلاک ہو جاتا ہے پھر کیونکہ یہ نوزیا وامٹنگ میں انوالو ہے تو پھر نوزیا وامٹنگ الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گی، اسٹاپ ہو جائے گی۔ This helps to prevent or reduce the sensation of nausea or vomiting triggered by the chemotherapy or stimuli۔ اچھا، کوئی بھی stimuli کی وجہ سے، چاہے کیموتھراپی ہو یا کوئی ریڈیشن تھراپی ہو یا کوئی موشن سکنس ہو، پھر مطلب اس کی وجہ سے جو ٹریگر ہوتی ہے نا نوزیا وامٹنگ کی، پھر کیا ہو جاتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کی جو سائڈ ایفیکٹ ہیں وہ اس میں ہمارے پاس جو کامن ہے وہ ہے نوزیا، فٹیگ ہے اور ڈائریا ہے، کانسٹیپیشن ہے، لاس آف ایپیٹائٹ ہے، ہیڈ ایک ہے، ڈیزنس ہے، ہیکپس ہے، سویلنگ، ریڈنس اور اریٹیشن ایٹ دا انجیکشن سائٹ۔ اچھا، جس جگہ پر ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو وہاں پر اریٹیشن اور ریڈنس اور اس طرح سویلنگ ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو انٹروینسلی ایڈمنسٹر کریں۔ اور ایسا چینج ان ٹیسٹ پرسیپشن، جو ہمارا جو ٹیسٹ پرسیپشن ہوتا ہے، جو جس کی جیسے پی سی جیز کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے سائڈ ایفیکٹ ہیں۔ یا تو مطلب یہ سائڈ ایفیکٹ کسی نے ڈوز زیادہ لے لیا ہو، یا کسی نے مطلب اس کا ڈوز ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں کی ہو، یا کسی نے ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق لیا ہو، تو اس وجہ سے اس کو اگر ہم ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق لیں گے تو اس طرح کے سائڈ ایفیکٹ سے پھر ہمارا سامنا نہیں ہوگا۔ سو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج جو وہ ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔